الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا الجار ثم الدار۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان مبارک ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں۔ عزیزان محترم، آج کے اس دور میں جہاں انسان اپنی دنیاوی زندگی کی تگ و دو میں ہے، وہ فقط اپنوں تک ہی محدود ہو گیا ہے، وہ اپنے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہے۔ اس کو آج کے اس دور میں معلوم نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کے قریبی جو ہمسائے ہیں وہ کس حال میں ہیں۔ اسلام نے بارہا تاکید کی ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں اور ان کے ہمسایوں کے حقوق کی بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آ کے کہا کہ اے نبی، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اتنا خیال رکھا کرو ان کا کہ یہ قیامت والے دن آپ کو جنت کی خوشبو کی مانند یہ ملیں گے۔ تو عزیزان، اس کے بہت بڑے فوائد ہیں، لیکن متاسفانہ اگر جن لوگوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بد اخلاقی اور ان کو اگر کسی نے اذیت دی تو وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا، وہ جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں پائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جو لوگ ایک آدمی کے دونوں اطراف میں، یعنی ایک گھر ہے اس کے دونوں طرف 40 گھروں میں رہتے ہوں، وہ اس کے کیا ہیں؟ ہمسائے ہیں۔ لیکن ہمیں تو ہماری جو ہم دیوار ہیں، ہمیں تو ان کے بارے میں بھی خبر نہیں ہے۔ 40 گھر تو دور کی بات ہے، لیکن امام نے یہی فرمایا ہے کہ آپ کے گھر کے اطراف میں 40 گھروں تک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ ہمسائے کے مختلف حقوق میں سے ایک حق معون ہے۔ معون سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، مگر ابن عباس ابن جبیر کی روایت کے مطابق معون سے مراد روزانہ کام آنے والی چیزیں ہیں، یعنی روزانہ کی خورد و نوش ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں کچھ ایسا کھا رہے ہیں لیکن آپ کے ہمسائے کے گھر میں اگر فاقہ ہے تو عزیزان محترم، اسلام اس سے آپ کو منع فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے آپ اپنے گھر بھی دیکھو اور نہ قریب اپنے ہمسائے کو بھی آپ ذرا دیکھیے۔ عزیزان محترم، بہت ساری ایسی روایات ہیں، گھریلو ضروریات کے حوالے سے ہمسائے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے گھر میں کھانا بن رہا ہے نہیں بن رہا، اس کے بچے بھوکے ہیں یا کھا کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے ان چیزوں کے بارے میں، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں آیات بھی ذکر ہوئی ہیں، روایات تو بہت زیادہ آئی ہیں اس کے بارے میں۔ اس طرح یتیموں کے حقوق بھی ہیں۔ عزیزان محترم، آج کے اس دور میں تو خدا شاہد ہے، ہر بندہ اس چیز کا گواہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں اگر کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے مال کو سب سے زیادہ غصب کرنے والے اس کے اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، کہ اب ان کا کوئی ہے نہیں، ان کا کوئی والی ہے نہیں، ان کے مال کو غصب کر لیا جاتا ہے، ان کے مال پہ اپنے ڈیرے جما دیے جاتے ہیں، قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا ہے کہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یتیم کو بہلانا اور اس سے پیار کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کے سر کے نیچے جتنے بھی بال آپ کے ہاتھوں کو ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ آپ کے معاف فرما دیتا ہے اور اس سے کئی گنا نیکیاں آپ کے نام اعمال میں پروردگار درج فرما دیتا ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ آپ یتیموں کی پرورش کریں، اس کی کفالت کریں، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن ہمارے اس دور میں جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے
اگر اس کا والد تھا زندہ تو وہ اس کو پڑھا رہا تھا، پڑھا لکھا رہا تھا۔ جب اس کا والد چلا گیا ہے تو کچھ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، رشتہ دار اکٹھا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو چلو وہ فلاں جگہ پہ چھوڑ کے آتے ہیں، فلاں یہ کام کرے گا۔ یعنی علم آل محمد و علم دنیا سے بھی اس کو دور کر دیتے ہیں اور علم آخرت سے بھی اس کو دور کر کے بچپنے میں اس کے کم سنی میں اس کو جا کر ایک ایسے کاروبار پہ لگا دیتے ہیں، ایسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں جہاں سے اسلام نے اس کو منع فرمایا ہوا ہے۔ تو ہمیں اچھے طریقے سے ہمسایوں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دینی بھائیوں کے بھی اسی طرح بہت سارے حقوق ہیں۔ بھائی چارہ ایک نہایت ہی پسندیدہ فعل ہے۔ اگر آپ کا بھائی پریشانی میں مبتلا ہے اور اگر وہ ٹینشن میں ہے تو آپ کا حق بنتا ہے اس کی پریشانی میں اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں میرے بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ لیکن متاسفانہ ہم اس کی پریشانی پر ہنسنے والوں میں سے شامل ہو چکے ہیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو ہم اس پہ ہنسے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جنازہ دیکھا جو لوگ کچھ ہنس رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں؟ وہ کہہ رہے کہ جان چھوٹی، کوئی ایسا بدبخت مر گیا ہے۔ عزیزان محترم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج وہ گیا ہے، کل ہم جائیں گے۔ آج ہم اس پہ ہنس رہے ہیں، کل ہم پہ ہنسا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صلح، بھائی کے چہرے پر نگاہ ڈالنا ایسا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت ساری، جس مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی کہا گیا، المسلم اخو المسلم کہا گیا ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ اپنے بھائی کو کیسے تکلیف دے سکتے ہو؟ جبکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر بھی آپ اس کو رنجیدہ کر رہے ہو، پھر بھی آپ اس کو تکلیف دے رہے ہو۔ خدا را سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم اس کے مال کو غصب کر رہے ہیں، ہم اس کے مال پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا آج کے اس دور میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام ہمیں ان چیزوں سے بہت آگے لے کے جا رہا ہے، لیکن ہم مغرب کے معاشرے میں ڈوب چکے ہیں۔ اسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ پروردگار ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔